السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے 10 نیوز 247 پر۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کا 23واں 289 عازمین حج پر مشتمل قافلہ آج صبح حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہوا۔ خسرو پاشا افضل بیابانی صدر نشین حج کمیٹی نے عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سفر حج کے دوران حاجی صاحبان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، سفر حج پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ شکوہ شکایت کریں۔ عازمین حج کے قافلے کو مخاطب کرنے اور وداع کرنے کے لیے جناب مشتاق ملک صدر تحریک شبان نے خسرو پاشا افضل بیابانی صدر نشین حج کمیٹی کی دعوت حج ہاؤس پر پہنچے اور عازمین حج کو مخاطب کیا۔ اپنے بیان میں مشتاق ملک نے کہا کہ مکہ و مدینہ منورہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ادب کا مقام ہے، لہٰذا حاجیوں کو بہت زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور حج ہاؤس کے بہترین انتظامات کے لیے صدر نشین حج کمیٹی خسرو پاشا اور تمام ذمہ دار افسروں کی ستائش کی۔ آئیے ناظرین دیکھیں یہ رپورٹ۔ ٹیل نیوز 247 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ واتبع سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، واتبع سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قابل احترام حضرت مولانا خسرو پاشا صاحب قبلہ صدر ریاستی حج کمیٹی، برادر عزیز عثمان محمد خان صاحب، دیگر علماء اکرام اور یہاں مستقل ذمہ داریاں نبھانے والے آفیسرز، والنٹیئرز، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ حج کو جانے کی نیت کرنے کے بعد مستقل سنتے ہوئے آئے ہیں، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ایک عظیم سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر دل میں اس بات کے احساس کو مضبوط رکھیں کہ آپ کسی بادشاہ کے یا کسی وزیر کے یا کسی دولت مند کے مہمان بن کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ حالات ملک میں جس طرح کے نئے نئے مسائل اور قوانین پیدا کیے جا رہے ہیں، ملک میں سمجھیے مسلمانوں کے تحفظ، مساجد اور درگاہوں کے تحفظ اور مدارس دینیہ یہ ہماری شناخت ہے۔ مساجد، مدارس، قبرستان اور سمجھیے کہ یہ سب چیزیں ہماری شناخت ہیں۔ اس شناخت کو ختم کرنے کے مختلف قوانین کے ذریعے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو آپ ہندوستانی مسلمانوں کے وقار، ان کی حفاظت اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں امت کو شامل کریں۔
یاد رکھیے کہ سب سے بڑی سنت امت کو یاد کرنا، امت کی خدمت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لیے کم اور امت کے لیے سب سے زیادہ دعا کہ ہر وقت آپ کی زبان پر میری امت کی، میرے امت کی ہوا کرتا. تو امت کی فکر کرے، امت کے لیے دعا کرے تو اللہ آپ کے گھروں میں بھی رحمت نازل فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے. اور سمجھیے کہ یقینی طور پر جب آپ سمجھیے کہ عرفات کے میدان میں ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ عرفات کے میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں اگر کسی کو شک ہے کہ وہ رد ہوتی ہیں تو وہ اس کا شک بالکل غلط ہے. عرفات کے میدان کی ہر دعا قبول ہوگی، لیکن تندرست اور سمجھیے اپنے آپ کو فریش رکھیں گے تو پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا، عبادت میں بھی سمجھیے کہ لذت آئے گی. تو عرفات کے میدان میں بھی جب دعائیں کریں تو اس امت کے لیے دعائیں کریں، فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، بیت المقدس کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کی مساجد کے تحفظ کے لیے، درگاہوں کے تحفظ اور قبرستانوں کے تحفظ اور مدارس دینیہ کے تحفظ کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو مبارک کرے، ہم سب کو اس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. شکریہ. خدا آپ کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے وہاں جانے کے بعد خاتون حضرات ڈپٹ ہوا کرتے تھے، یہ دعا آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ تمام حضرات کے فون نمبر میرے پاس آ گئے ہیں. بس ایک ہی بات ہے کہ غیر ضروری کیا وہاں پر جا کر پانی نہیں آیا، گرم پانی نہیں آیا، نل خراب ہے، نیل خراب ہے، ایسے قسم کے سوشل میڈیا پر ڈالنے کی وجہ سے آئندہ سال جانے والے آدمی کے حوصلے کم ہو رہے ہیں. گئے سال ہمارے پاس 11,000 اپلیکیشن آئے تو اس سال 9,300 ہے. یہ ویڈیو مبارک ڈال رہے ہیں. تم کہاں ٹھہرے ہوئے؟ کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے؟ ادھر کعبے کے سامنے ٹھہرے، امت خدا کے سامنے ٹھہرے، وہاں پر بھی سوشل میڈیا کا استعمال. ہم کس کو نہ کریں، ہم سے جتنا ہو سکتا آپ لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں. سعودی عرب میں بہت اچھا، وہاں کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں آپ کو عرفات میں خیموں میں تمام سعودی حکومت کرتی ہے. اس سے کوئی حج کمیٹی کا تعلق نہیں ہے. حج کمیٹی کا تعلق آپ کو پلین پر پہنچانا ہے، ویکسینیشن تمام چیزیں ہم کر چکے ہیں. اور اس سال بہترین نوجوان بچے ہر مستقبل آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب آپ کو دعا کے تعلق سے بھی کہا گیا، کتنی پیاری بات کہی انسان اپنے اولاد کے ساتھ حکومت کے لیے کیجیے اور جو حالات چل رہے ہیں اس کو بھی دعا کریں. اور ایک مرتبہ میں کرتا ہوں کہ سفر تحمل سے رہے. اللہ کی دعا ہے کہ آپ لوگ اپنا سفر آسان